ہلیلویا، مسیح کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے آپ سبوں کو حاصل ہوتا ہے، اور آپ سب کی سلامتی۔ یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب، یوحنا کی انجیل ہے اس کا 17واں باب۔ Gospel of John chapter number 17، تیسری آیت سے لکھا ہوا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ آمین۔ خداوند کے کلام پر اس کی برکت ہو۔ آپ کو جو ہے وہ یہ نوٹس مل گیا ہے، چہل قدمی بند کر دیں اور پن ڈراپ سائلنس کے ساتھ یہ کلام سنیں، تاکہ جو ہے آپ جس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں اسے ریسیو کر سکیں۔ سیمینار اور کانفرنس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم بالکل پن ڈراپ سائلنس میں خداوند کا کلام سنیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے بڑی ورشپ کی ہے، لیکن اب وقت ہے تو ہم بالکل آرام سے سکون سے بیٹھ کر اس کا کلام سنیں۔ کوئی نہ گرمی ہے نہ کچھ، اے سی چل رہے ہیں، تو آپ سکون سے بیٹھ کر کلام کو سنیں۔ چہل قدمی اب نہ ہو تو بہتر ہے۔ تو جی ہم نے یہاں کلام میں پڑھا، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ آج کا مضمون دا نالج آف دا لارڈ، خدا کی معرفت کو حاصل کرنا۔ ٹھیک ہے جی، یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، اور جس سے بے شمار جو ہیں وہ ایماندار آج خالی ہیں، ان کے پاس خدا کی معرفت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ خدا کی معرفت جو ہے، خدا کی پہچان جو ہے وہ نہیں رکھتے۔ آپ سب کا شکریہ جو یہاں موجود ہے، اور ان کا بھی جو آن لائن بھی درخواست آئی عامر بھائی کی کہ اسلام آباد سے لوگ جو ہیں وہ صاحب آپ کا سیشن دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان سب کا شکریہ، بہن کمل کا بھی شکریہ، بہن کومل کا بھی شکریہ۔ تو دا نالج آف دا لارڈ، خدا کی معرفت کو حاصل کرنا، خدا شناسی، اس کے لغوی معنی، اس کے جو ڈکشنری کے معنی لغوی معنی ہے وہ ہے شناخت۔ ٹھیک ہے جی، پہچان، علم الہی یعنی خدا کا علم یا واقفیت، خدا سے واقفیت رکھنا، یا تجربہ، خدا کے ساتھ شخصی طور پر ریلیشن، تجربہ رکھنا، یہ معرفت کے معنی ہے۔ عبرانی لفظ دائت، اور یہاں پر جو ہم نے پڑھا یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ ٹھیک ہے، تو جانے خدائے واحد کو اور برحق کو اور یسوع کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ جانے کے لیے گنوسکو، اس کا مطلب ہوتا ہے، دو معنی ہے اس کے جی۔ ایک گنوسکو کا مطلب ہے پروگریسو نالج۔ کیا معنی ہے؟ پروگریسو نالج، یعنی بدتدریج علم جو گریجولی بڑھتا ہے، جو گرو کرتا ہے، روز بروز آپ اس علم کو حاصل کرتے ہیں کتابوں سے اور ڈیفرنٹ ریسورسز سے، سیمنریز سے، اور جو ہے وہ خادموں سے، چرچ سے، آپ ڈیفرنٹ ریسورسز سے اس علم کو حاصل کرتے ہیں۔ دیٹ از پروگریسو نالج۔ اور پھر دوسرا گنوسکو کا مطلب ہے ایکسپیرینشل نالج، یعنی تجرباتی علم۔ ٹھیک ہے جی، جو ریلیشن سے،
جو رابطے سے حاصل ہوتا ہے خدا سے. ٹھیک ہے. ایک کے لیے دیکھیں سورس ہے کتابیں، کلام سن لینا. ایک کے لیے سورس ہے ڈائریکٹ خدا کی حضوری میں بیٹھنا. دو ریسورسز ہیں خدا کی معرفت حاصل کرنے کے، اور دونوں ضروری ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک کو چھوڑ دیں اور دوسرے کو پکڑ لیں، اور دوسرے کو چھوڑ دیں یا ایک کو پکڑ لیں. یہ دونوں ریسورسز لازم و ملزوم ہیں. ٹھیک ہے جی. پروگریسو نالج اینڈ ایکسپیرینشل نالج، گنوس کو پورا حاصل کرنا ہے اپنے معرفت میں. دونوں چیزیں شامل ہیں، دونوں رخ شامل ہیں. آپ نے ایکسپیرینشل نالج بھی لینا ہے، آپ نے پروگریسو نالج بھی لینا ہے. بتدریج علم بھی اور تجرباتی علم بھی، دونوں آپ نے حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ دونوں لازم الملزوم ہے جی. ٹھیک ہے. اب علم جو ہوتا ہے بذریعہ ثالث، یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں سیکنڈ ہینڈ نالج. ٹھیک ہے جی. یہ پروگریسو نالج ہے جو آپ کو بذریعہ ثالث، کوئی بیچ میں تیسرا ہوگا جو ذریعہ بنے گا آپ کو کیا دینے کا؟ خدا کا علم دینے کا بذریعہ ثالث. ٹھیک ہے جی. اور ایک طریقہ ہوتا ہے براہ راست علم حاصل کرنے کا، اور وہ آپ کو کہاں ملے گا؟ وہ ملے گا خدا کی حضوری میں. وہ اسے کہتے ہیں ایکسپیرینشل نالج. ٹھیک ہے. ایک علم جو پروگریسو نالج ہے وہ ملتا ہے بذریعہ ثالث. جو براہ راست علم ہے وہ ملتا ہے آپ کو خداوند کی حضوری میں تجربہ، واقفیت اس کی ذات سے بنا کر. ٹھیک ہے جی. تو میں نے کیا کہا؟ دونوں حاصل کرنے، کسی ایک کو بھی ہم نہیں ڈینائی کر سکتے. ٹھیک ہے جی. دونوں ہوں گے تو معرفت کیا ہوگی؟ پوری ہوگی. اگر ایک لے لیا دوسرا چھوڑ دیا تو معرفت کیا ہے؟ ادھوری ہے. ٹھیک ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ پروگریسو نالج کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں، بعض ایکسپیرینشل نالج کے، بعض صرف کتابیں پڑھ کے، بعض جو کتابیں اتنی نہیں پڑھتے وہ کتابوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں. تو دونوں کو آپ نے لے، دونوں معرفت کے ذریعے. اگر آپ یہ کہیں کہ ایک چھوڑ دوں دوسرا نہیں ہو سکتا. آپ نے دونوں کو دیکھیں. جو بندہ جو ہے ٹھیک ہوتا ہے، چلتا ہے، دو ٹانگوں پہ چلتا ہے نا. ایک نہ ہو تو کیا ہوگا؟ ایب نارملٹی ہے اس میں. ٹھیک ہے جی. ایک ٹانگ اس کی نہ ہو تو وہ چلنے میں تو اس کو تو لنگڑا کہیں گے. ایسا ہی ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا. تو پھر اگر ایک پروگریسو نالج کی آپ مخالفت کریں کہ نہیں جی پڑھنا اتنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، علم حاصل کرنا اتنا ضروری نہیں ہے، اور ایکسپیرینس بس جی تجربے، دعا اور خدا کے ساتھ صرف یہ ضروری ہے، تو پھر آپ جو ہیں وہ سمجھیں آپ کو بیساکھی کی ضرورت ہے. آپ لنگڑے ہیں. آپ ایک چیز کو رخ کو ڈینائی کر رہے ہیں، دوسرے کو آپ پورا کر رہے ہیں. دونوں کو آپ نے برابر لے کر چلنا. ٹھیک ہے جی. دونوں رخ آپ کے برابر، پروگریسو بھی اور ایکسپیرینشل بھی. آپ نہ یہ ڈینائی کر سکتے ہیں کہ دعا کی کوئی اہمیت نہیں، نہ یہ ڈینائی کر سکتے ہیں کہ بائبل پڑھنے کی کوئی اہمیت. دونوں کو آپ نے برابر لے کر چلنا. ٹھیک ہو گیا. تو اس سبب سے بعض لوگ جو ہیں، اور ہماری جو کرسچن کمیونٹی ہے اس میں تو زیادہ تر لوگوں کو جو ہے وہ جاہل رہنے کا شوق ہے، اور پسند کرتے ہیں کہ جہالت یا جاہل رہنا جو ہے بڑی اچھی بات ہے، اور وہ علم سے بھاگتے ہیں، نالج سے جو ہے وہ کتراتے ہیں. جبکہ میں نے آپ کو کیا کہا؟ خدا کی معرفت میں دونوں رخ شامل ہیں. اگر کوئی صرف علم حاصل کر رہا ہے اور دعا اور رفاقت اور تجربے اور خدا کے ساتھ شخصی طور پر ریلیشن کو بھول رہا ہے تو وہ بھی لنگڑا ہی ہے، اسے بھی بیساکھی کی ضرورت ہے. تو میں دونوں رخ کی بات کر رہا ہوں. معرفت میں دونوں رخ کمپلیٹ ہوتے ہیں جی. اب کھولیں ہوشیہ نبی کا صحیفہ. تو میں نے آپ کو کیا کہا کہ ہمارے جو بعض زیادہ تر لوگ ہیں انہیں کرسچنز کو وہ جاہل رہنے کا شوق ہے، وہ جاہل رہنا پسند کرتے ہیں، اور انہیں بڑا اچھا لگتا ہے
کہ وہ انہیں کوئی جاہل کہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس بات کو جو ہے فخر سمجھتے ہیں۔ ہوسیہ نبی کے صحیفے کی 4 باب کو کھول رہا ہوں، کھول لے میرے ساتھ 6 آیت، ٹھیک ہے جی، 6 آیت۔ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے، چونکہ تو نے معرفت کو رد کیا اس لیے میں بھی تجھ کو رد کروں گا، تاکہ تو میرے حضور کاہن نہ ہو، اور چونکہ تو اپنے خدا کی شریعت کو بھول گیا ہے اس لیے میں بھی تیری اولاد کو بھول جاؤں۔ ٹھیک ہے، تو معرفت، عدم معرفت، یہاں کیا لفظ آپ نے سنا؟ عدم معرفت۔ عدم کا مطلب ہوتا ہے نہ ہونا، کسی چیز کا آپ کے پاس نہ ہونا، something is missing، کسی چیز کا آپ کے پاس کیا نہ ہونا، ٹھیک ہے جی۔ عدم کا مطلب ہوتا ہے نہ ہونا، تو عدم معرفت کا کیا مطلب ہوا؟ معرفت کا نہ ہونا، سادے لفظوں میں جاہل ہونا، جہالت، اور اسے ہمارے لوگ پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ عدم معرفت سے خداوند نے کہا میں بھی تجھ کو کیا کر دوں گا؟ رد کر دوں گا۔ اگر تو نے میری معرفت کو رد کیا، یعنی میری معرفت سے مراد میں نے کیا آپ کو معنی بتائے تھے؟ پہچان، میرے علم الہی، شناسی، میرے سے رفاقت، میرے سے تجربے کو تو نے رد کیا تو میں بھی تجھے کیا کر دوں گا؟ رد کر دوں گا۔ اور اس کی ایک وجہ دی، کیوں؟ عدم معرفت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، خدا کو جاننا نہ، پہچاننا نہ۔ اچھا، پہچان میں کتنے رخ اب تک میں بتا چکا ہوں؟ آپ سیمینار میں آئے ہیں، جی جی 2، ٹھیک ہے، کتنے رخ بتا چکا ہوں؟ 2۔ ایک کون سا ہے؟ پروگریسو نالج، دوسرا ایکسپیرینشل نالج، ٹھیک ہے۔ دونوں ضروری ہیں یا ایک؟ دونوں اہم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو معرفت کی بات ہو رہی ہے اس میں بھی دونوں ہی رخ ہیں، تائید، اس میں بھی دونوں ہی رخ چل رہے ہیں۔ عدم معرفت، تو لوگ، خدا جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو اس کے علم، اس کے ساتھ رفاقتی تجربے سے دور بھاگتے ہیں۔ ہلاکت کا سبب ہے معرفت کا نہ ہونا۔ ہلاکت کا کیا سبب ہے جی؟ معرفت کا نہ ہونا۔ تو معرفت میں نے آپ کو کہا دونوں رخ شامل ہیں، پہلا علم بھی اور عمل بھی۔ کیا کیا؟ اور عمل بھی۔ ریلی سوری، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ میں سیمینار میں پن ڈراپ سائلنس مانگتا ہوں، جیسے کوئی چلتا ہے میرا فوکس ہٹ جاتا ہے۔ اچھا جی، معرفت میں کتنے رخ شامل ہیں جی؟ دونوں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا پروگریسو نالج اینڈ ایکسپیرینشل نالج۔ معرفت میں علم بھی اور عمل بھی دونوں مانگتا ہے خدا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی معرفت جو ہے اس کا مطلب صرف علم ہے۔ نو، معرفت بھی اور عمل بھی، علم بھی اور عمل دونوں رخ شامل ہیں اس میں، تھیوری بھی اور پریکٹیکل بھی دونوں اس میں شامل ہیں، آپ کسی ایک کو مس نہیں کر سکتے۔ چارلز سپرجن ایک خدا کا خادم ہے، وہ کہتا ہے، اس نے کہا ڈاکٹرائنز ان دا ہیڈ وداؤٹ ہولینس ان دا لائف آر آف نو سروس۔ ٹھیک ہے، آپ کی زندگی میں پاکیزگی کے بغیر، آپ کی زندگی میں خدا کے ساتھ جو رفاقت ہے اس کے بغیر، آپ کے ذہن میں چاہے آپ کے دماغ میں جتنے بھی بھرے نظریات علم کے بھرے ہوں وہ سب بیکار ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں نے کیا کہا؟ معرفت میں دونوں رخ شامل ہیں، علم بھی اور عمل بھی۔ ٹھیک ہے جی، جو علم لیا ہے اس کو اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اسے ظاہر بھی کرنا ہے۔ تو معرفت میں، گنوسکو میں، دایت میں یہ دونوں معنی جی شامل ہیں، علم بھی اور عمل بھی، تھیوری بھی اور پریکٹیکل بھی، دونوں شامل۔ ٹھیک ہو گیا؟
تو خدا جو اس معرفت کی ڈیمانڈ کرتا ہے اس میں ہمیں علم بھی لینا ہے، اور اس جو علم ہم نے لیا اس کا آگے امپلیمنٹ کر کے پریکٹیکل بھی دکھانا ہے، دنیا میں بھی اور خدا بھی ہمیں دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ پہلی پوائنٹ جی، ہم عدم معرفت کے نقصانات کی طرف بڑھیں گے کہ عدم معرفت، ٹھیک ہے، عدم معرفت کا کیا معنی میں نے بتایا تھا؟ نہ ہونا۔ ویری گڈ۔ معرفت کا نہ ہونا، تو پہچان نہیں ہے جس کو، اس کے نقصانات کیا؟ پہلا نقصان، جن میں خدا کی معرفت نہیں ہے وہ خدا کے ہونے کا بھی انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ خدا کے ہونے کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ دنیا کسی تھیوری سے قائم ہو گئی، ٹھیک ہے، کوئی ایک بڑا جو ہے وہ زلزلہ مچا اور یہ دنیا آپ پہ ہی بن گئی، ساری تیار ہو گئی، ٹھیک ہے جی، اور بہت سی تھیوریز وہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، اس کی ایگزسٹنس کو نہیں مانتے جی، جن میں سب سے بڑی مثال ایتھیسٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ خدا کے ہونے کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں there is no God، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سبب سے پہلا نقصان یہ ہے معرفت نہ ہونے کا کہ وہ خدا کے ہونے کو بھی نہیں مانتا وہ شخص، کیونکہ اس کے پاس کیا نہیں ہے؟ خدا کی معرفت نہیں ہے، پہچان نہیں ہے خدا کی، اس لیے وہ خدا کے ہونے کو بھی نہیں مانتا، خدا کی ایگزسٹنس پر بھی یقین نہیں کرتا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے لیے آپ میرے ساتھ زبور 14 کھولیں۔ زبور نمبر 14، زبور نمبر 14 نکال لیا جی؟ پہلی آیت پڑھ رہا ہوں، لکھا ہوا ہے احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کہ کوئی خدا نہیں، وہ بگڑ گئے، انہوں نے نفرت انگیز کام کیے ہیں، کوئی نیکوکار نہیں۔ احمق اپنے دل میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی خدا نہیں، خدا کی کوئی ایگزسٹنس نہیں، اس دنیا کو چلانے والا، اس دنیا کا خالق، مالک، چرند پرند، کوئی بھی چیز بنانی جو اس دنیا میں ہمیں نظر آتی ہے وہ اس کا بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ there is no creator، یہ سب چیزیں آپ پہ ہی ساری کریٹ ہو گئی، اور اس سبب سے احمق ہیں وہ لوگ۔ بائبل ان کو کیا کہتی ہے؟ وہ بے وقوف ہیں وہ لوگ جو خدا کے ہونے کا ثبوت نہیں مانتے، ٹھیک ہے، خدا کے ہونے کو نہیں مانتے، وہ لوگ بے وقوف ہیں۔ احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کہ کوئی خدا نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پر یہ صاف پہلا پوائنٹ عدم معرفت کی پہلی نشانی کیا ہے کہ ایک شخص جو خدا کے ہونے کو مانتا ہی نہیں، یہ سب سے بڑا نقصان ہے پہلا جس شخص کے پاس معرفت نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ ٹھیک ہے جی۔ تو خدا کی معرفت حاصل کرنے سے، خدا کی پہچان حاصل کرنے سے ہی ہم خدا کے ہونے کو بھی مانتے ہیں جی۔ ہم کیسے خدا کے ہونے کو مانتے ہیں؟ اس کی معرفت سے، اس کی پہچان سے۔ ہم سب کے پاس، آپ سب خدا کو مانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ یہاں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے جی، وہ حاضر و ناظر ہے۔ تو کیسے مانتے ہیں؟ یہ آپ کا ایمان ہے، اور دوسرا آپ کے پاس ایک پہچان ہے کہ وہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سبب سے معرفت وہ ذریعہ ہے جس سے ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا کو جانتے ہیں، اس کے ہونے کو مانتے ہیں، اس کے ہونے کا، اس کی ایگزسٹنس کا یقین رکھتے ہیں کہ یس خدا ہے جس نے سب بنایا، ٹھیک ہے جی۔ اور عبرانیوں کے خط میں کیا لکھا ہے؟ خدا موجود ہے اور وہ اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کیسے حاصل ہوئی بات؟ ہمیں معرفت سے، جب ہمیں اس کی پہچان ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو جی پہلی بات۔ دوسری بات جی،
بندہ جو ہے وہ عدم معرفت کے نقصان میں اتنا بڑھ جاتا ہے کہ دوسری بات یہ کہ وہ خدا کی، جس شخص کے پاس خدا کی معرفت نہیں ہے، وہ خدا کی مافوق الفطرت قدرت کا بھی یقین نہیں کرتا۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ وہ خدا کی مافوق الفطرت قدرت کا یقین نہیں کرتا۔ مافوق الفطرت قدرت کہتے ہیں سپر نیچرل پاور، خدا کی وہ پاور جو سپر نیچرل ہے، اس کا یقین نہیں کرتا۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ گراؤنڈ ریالٹی یعنی زمینی حقائق پر بات کرتے ہیں، وہ لاجک منطق کو لے کر آتے ہیں بیچ میں، ٹھیک ہے جی۔ وہ نیچرل ورلڈ فطرتی دنیا کے اندر اتنے پھنس چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نیچرل گراؤنڈ ریالٹی ہمیں دکھاؤ، ٹھیک ہے جی۔ لیکن بائبل مقدس کا خدا جو ہے، جب ہمیں اس کی پہچان، اس کی معرفت ملتی ہے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ بائبل کے خدا کی یہ قدرت ہے کہ وہ مافوق الفطرت کام کرتا ہے، وہ سپر نیچرل کام کرتا ہے، وہ بحر کلزم کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتا ہے۔ ارے لاجک والے لوگ نہیں مان سکتے، جو منطق والے لوگ ہیں وہ یہ بات نہیں قبول کریں گے، سائنس پڑھنے والے لوگ یہ بات نہیں قبول کرتے، گراؤنڈ ریالٹیز کو ماننے والے وہ یہ نہیں قبول کریں گے، لیکن جو خدا کی معرفت رکھتے ہیں وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جب یشوع نے کلام کیا تو چاند اور سورج بھی رخ گئے۔ یہ وہ جانتے ہیں اس بات کہ خدا مافوق الفطرت کام کر سکتا ہے۔ اور جو منطقی لوگ ہیں، زمینی حقائق کو ماننے والے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ پترس رسول کا پانی چلے، ہم مانتے ہیں یسوع پانی پر چل گیا، اوکے فائن، لیکن پترس کا پانی پر چلنا نہیں مان سکتے ہم۔ یہ گراؤنڈ ریالٹی، یہ لاجیکل بات نہیں بنتی کہ کوئی انسان پانی پر چل سکے، لیکن جب یسوع حکم دے تو پانی پر چلا جا سکتا ہے۔ یہ ہمیں معرفت ہے، یہ پہچان ہے ہمارے اندر۔ اس لیے پہچان کا ہونا بہت ضروری ہے، معرفت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جس شخص میں معرفت نہیں ہے وہ خدا کی سپر نیچرل پاورز کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا یقین نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے سپر نیچرل کوئی کام ہی نہیں ہوتا، سب لاجک، سب گراؤنڈ ریالٹی، ساری چیزیں فطرتی عمل سے۔ نو، ہمیشہ یاد رکھیں بائبل کے خدا کی قدرت یہ ہے کہ وہ ہماری لاجک اور ہماری گراؤنڈ ریالٹیز اور ہمارے نیچرل ورلڈ سے بالا کام کر سکتا ہے، کیونکہ وہ سب سے بالا ہے۔ اس لیے وہ ایسا کام کر سکتا ہے جو ہمارے منطق سے بالا ہو۔ اس لیے جنہیں معرفت ہے وہ تو اس کا کیا کریں گے؟ یقین کریں گے۔ جنہیں نہیں ہے وہ کیا؟ وہ اسے ڈس ایگری کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا عدم معرفت کا نقصان، دو بتا چکا ہوں، تیسرا نقصان، انسان جس میں معرفت نہیں ہوتی، جو معرفت سے خالی ہے، خدا کی پہچان سے خالی شخص ہے، وہ خدا کو کنڈیشنز کا مقید بناتا ہے جی۔ مقید کہتے ہیں قیدی کو، پریزنر۔ وہ خدا پر کنڈیشن عائد کرتا ہے۔ کیا عائد کرتا ہے جی؟ کنڈیشنز، شرائط۔ وہ خدا کو کنڈیشنز کا مقید، کنڈیشنز کا قیدی بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ دیکھیں یسوع مسیح نے جو ہے وہ خود ڈیلیبریٹلی لیٹ کیا، جب اسے پتا لگا کہ جو لازر ہے وہ کیا بیمار ہے، اس نے ڈیلیبریٹلی خود لیٹ کیا تاکہ ایک بڑا جلال وہ ظاہر، ٹھیک ہے۔ لیکن جب وہ پہنچا وہاں تو مرتھا اس کو کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ اگر کنڈیشن عائد کر رہے ہیں بعض لوگ، خدا پر کنڈیشن عائد کرتے ہیں، اگر لگاتے ہیں، اگر تو یہاں ہوتا۔ وہ 38 برس کا بیمار بیت حسدہ کے حوض کے پاس کیا کہتا ہے؟ میرے پاس کوئی نہیں،
जो मुझे पानी में डाले। कंडीशंस आयत करते हैं खुदा पर कि मेरे पास कोई होना चाहिए। खुदा को किसी सहारे की जरूरत है। अरे खुदा को किसी सहारे की जरूरत नहीं है, वो तो दूसरों को सहारा देने वाला है, उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। इसलिए खुदा पर कंडीशंस को आयत करना, शराइत को, उसको शराइत का कैदी बनाना, ये अदम मार्फत की निशानी है कि हमें पहचान नहीं है खुदा की। ठीक है। और इसकी बनिस्बत आप उस रूमी सूबेदार को देखें। उस रूमी सूबेदार ने क्या किया? उसने कहा यीशु मसीह तू यहीं से खड़ा होकर कह दे तो मेरा नौकर शिफा पा जाएगा, तुझे आने की भी जरूरत नहीं। उसने मरथा की तरह ये नहीं कहा अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। यीशु ने भी उससे आगे जवाब दिया अगर तू ईमान रखेगी तो जलाल देखेगी। अगर तुझ पर आयद होता है, कंडीशंस इंसान पर आयद होती है, मखलूक पर आयद होती है। खुदा कंडीशंस का कैदी नहीं है, वो कंडीशन से बाला है, उसे किसी कंडीशन की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। इसीलिए हमेशा इस चीज को याद रखें। वो रूमी सूबेदार खुद यीशु के इख्तियार को जानता था, इसलिए उसने कहा ये तो इस पे तो कोई कंडीशन आयद ही नहीं कर सकते हम। ये तो यहां से भी खड़े होकर कह दे चाहे मीलों मील दूर बीमार क्यों ना पड़ा हो शिफा पा जाए। ठीक है। इसे किसी कंडीशन की जरूरत नहीं है कि ये मेरे घर ही आएगा तो बीमार शिफा पाएगा। ठीक है। तो हम खुदा को बाज़-औक़ात कंडीशंस का मुक़य्यद करते हैं, और ये किसकी निशानी है जी? अदम मार्फत, पहचान ना होने। चौथी बात जी, खुदा चौथी बात से पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं, खुदा हैरत ज़दा भी नहीं होता, शॉक्ड इंसान होता है ना जी, एकदम से कोई खबर सुन ली शॉक हो गया। ठीक है जी। और कहते हैं वो ये तो बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी मेरे लिए। तो शॉकिंग न्यूज़ कैसे? क्योंकि इंसान हैरत ज़दा होता, खुदा कभी भी हैरत ज़दा, उसे सब पहले से ही पता है। ठीक है। वो तो इल्मुल गायब है ना जी, उसे सब पहले से ही पता है कि क्या होगा, क्या होने वाला है, कैसे होगा। इल्म साबक भी, फॉर नॉलेज भी, प्री नॉलेज, सब उसके पास है। ठीक है। तो उससे जरूर वो हैरत ज़दा नहीं होता। ठीक है जी। तो इस सबब से खुदा की मार्फत जो है वो आपको खुदा पर एतमाद करने के काबिल बनाती। क्या बनाती है जी? खुदा पर एतमाद, खुदा पर भरोसा करने के काबिल बनाती है। ठीक है। चौथी चीज जी जो अदम मार्फत की निशानी है कि ये शख्स जो है खुदा का इल्म, खुदा की पहचान नहीं रखता, उसकी चौथी निशानी तसव्वुराती खुदा की इबादत। क्या है चौथी निशानी जी? तसव्वुराती खुदा की इबादत। यानी बाज़ लोग अपने दिल को सुकून, तस्कीन, तसल्ली, चैन देने के लिए वो अपने लिए, अपने तख़य्युल में, अपने ख्यालों में, अपने तसव्वुरात में अपना खुदा डिजाइन कर लेते हैं और उसको अपनी मर्जी से चलाते हैं। ठीक है। खुदा की इमेज को अपने अंदर खुद ही डिजाइन करके उसको अपनी मर्जी से चलाते हैं। और ये होता कब है? जिन लोगों को गुनाह करने की आदत पड़ जाए, ये फिर वो अपनी मर्जी से अपने दिल को सुकून और तस्कीन देने के लिए अपनी मर्जी से ही अपने अंदर मन गढ़ंत खुदा बनाकर उसकी इमेज डिजाइन करके वो कहते हैं ये हमारा खुदा। वो समझ रहे होते हैं ये बाइबल वाला है, लेकिन वो नहीं होता। वो तसव्वुराती उन्होंने अपने अंदर एक मन गढ़ंत बना लिया होता है, इमेज डिजाइन कर ली होती है और फिर वो उसको करके गुनाह करते रहते। ठीक है। वो दो थे, भाई थे। ठीक है। ये इसी ताल्लुक से बता रहा हूं। तसव्वुराती दो क्या थे जी? भाई थे वो नाम नेहाद मसीह, नॉमिनल क्रिश्चियन थे, सच्चे मसीह नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया?
اس علاقے میں جس میں وہ رہتے تھے وہاں پادری بھی تھا، اس کو بھی جانتے تھے وہ. تو وہ نا دونوں بھائی چور تھے. کیا تھے؟ دونوں چوریاں کرتے تھے. تو دونوں چور تھے. جب وہ دونوں جو ہیں وہ صبح نکلنے لگے چوریوں پر، کام پر نکلنے لگے، تو رستے میں سے پاس صاحب بھی گزر رہے تھے. تو پاس صاحب کو سلام کر کے کہہ رہے ہیں پاس صاحب اسی ان کام تے جان لگ گئے. ٹھیک ہے. پاس صاحب نے ان کو سائڈ پہ بلایا، بولا یہ تم لوگ کیا کرتے ہو؟ چوریوں چکاریاں چھوڑ دو، یہ سارے غلط کام ہیں، یہ ان سے کچھ فائدہ نہیں. ٹھیک ہے. وہ کہندے پاس صاحب کی ہو گیا؟ اسی 15 سال تو چوریاں کرنے جدوں کرو نکلنے یسودا نہ لے کے نکلنے، کدی آج تک پھڑے نہیں گئے. ٹھیک ہے. تو پوائنٹ از کہ انہوں نے اپنے اندر کیا بنا لیا؟ ایک اپنا من کا یسوع بنایا ہوا ہے، اپنے امیج کو یسوع کی ڈیزائن کی ہے کہ یسوع جو ہے وہ چوریوں میں بھی مدد کرے گا. تصوراتی خدا، یہ عدم معرفت کی نشانی. ٹھیک ہے. کوئی اور کسی گناہ میں لگا ہوا ہے، وہ اس گناہ کو جو ہے وہ سمجھے فروغ دینے کے لیے یا اس میں کوئی ایسی جو ہے وہ ڈھیل پانے کے لیے وہ کیا کہے گا؟ نہیں نہیں یسوع مدد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ تصوراتی اندر باتیں اس نے بنائی ہوئی. تو بعض لوگ آج اپنے ذہن کی بناوٹ سے ہی انہوں نے خدا بنائے ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں. اب دیکھیں یہ دو چور، انہوں نے یسوع کی بناوٹ اپنے آپ سے بنائی ہوئی ہے کہ یسوع 15 سال سے ہم پکڑے نہیں گئے، اور جب نکلتے چوری کرنے کے لیے یسوع کا نام لے کے نکل لیا، آج چوریاں تو مدد کری ساری. اب یہ کون سا یسوع ہے؟ بائبل والا یسوع تو یہ نہیں کہتا. ٹھیک ہے جی. اس کے تعلیم میں تو یہ نہیں ہے. تو یہ کہاں کا یسوع؟ یہ انہوں نے اپنے تصور اپنے تخیل میں خود ڈیزائن کر لیا. ٹھیک ہے. جھوٹا خدا اپنے لیے خود ہی ڈیزائن کر کے اس کی اندر ہی اندر سنتے رہتے ہیں. وہ ان کو پتہ ہی نہیں، ان کا اپنا ہی تخیل جو ہے وہ ان سے باتیں کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے لیے آپ میرے ساتھ دوسرا کرنتھیوں کو لیں. کرنتھیوں کا دوسرا خط، اس کا باب نمبر 10. باب نمبر 10 چوتھی آیت اور 5ویں آیت دونوں پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے کیا آپ کو پوائنٹ دیا؟ تصوراتی خدا کی لوگ عبادت اپنے لیے. پولوس کیا کہتا ہے؟ اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں. چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے خلاف برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں. پولوس اس حقیقت کو مانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہیں عدم معرفت کا یہ روگ لگا ہوا ہے. وہ عدم معرفت میں رہنا چاہتے ہیں اور انہوں نے اپنے لیے تصوراتی خدا اپنے ذہن میں اپنے لیے یسوع ڈیزائن کیا ہوا ہے، خدا ڈیزائن کیا ہوا ہے جو ان کو گناہ کرنے کے لیے بھی کہتا ہے، جو ان کو وہ ان کی گناہ میں بھی ان کی مدد کر رہا ہے. وہ سمجھتے ہیں چوریوں میں بھی خدا ہی ہماری مدد. انہوں نے اپنے دل کی تسلی کے لیے اپنے لیے تصوراتی خدا بنائے ہوئے. اور پولوس کیا کہتا ہے؟ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف ہے. کس کے برخلاف ہے یہ چیزیں؟ خدا کی پہچان کے. تو پہچان کے برخلاف کا مطلب کیا ہوا؟ عدم معرفت. ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اور پولوس کیا کہتا ہے؟ ہمارا دل تو کرتا ہے ہم ایسے تصوروں کو اٹھائیں اور مسیح کا کیا بنا دیں؟ قیدی بنا دیں. اس کی پہچان کا قیدی ان کو بنا دیں. لیکن افسوس کہ لوگ عدم معرفت میں رہنا چاہتے ہیں اور اس سبب سے ان کے اندر ان تمام چیزوں کی جو ہے وہ کمی پائی جاتی ہے. پھر جی پانچواں پوائنٹ خدا کی عدم معرفت کا پانچواں پوائنٹ
کہ جو لوگ عدم معرفت میں ہیں آپ ان کو کیسے پہچانیں گے، آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ پانچویں چیز ان کے اندر یہ ہوتی ہے، وہ خدا کی غیر معبودوں سے مماثلت کرتے ہیں۔ خدا کی غیر معبودوں سے کیا کرتے ہیں؟ مماثلت کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ سملیرٹی کریٹ کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں۔ ان کا جملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سارے مذہبوں کا خدا ایک ہی ہے، وہ انسان ساروں کا خدا ایک ہی ہے، سارے مذہبوں کا خدا ایک ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ خدا کی غیر معبودوں سے مماثلت کرتے ہیں، یہ غلط چیز ہے، جس کے سبب سے ڈینجر کیا آتی ہے، خطرہ کیا آتا ہے؟ مخلوط شادیاں، ٹھیک ہے۔ اس کا سب سے بڑا جو میں کہتا ہوں سمجھے فنا کر دینے والا سبب بنتا ہے، وہ بنتا ہے مخلوط شادیاں۔ مخلوط شادیاں یعنی بہت بے شمار کرسچن لڑکیاں جو ہیں وہ غیر اقوام کے لڑکوں کے ساتھ ریلیشنز قائم کر کے ان سے پھر اینڈ ان کا یہاں ہوتا ہے کہ وہ شادی کر لیتی ہیں ان سے، اور اس میں کیا ہے؟ معرفت کا نہ ہونا۔ وہ اس غلط فہمی یا مغالطے کے اندر رہتی ہیں کہ خدا تو سب کا ایک ہی ہے، مماثلت خدا کے غیر معبودوں سے، بائبل کے خدا کی غیر معبودوں کے ساتھ مماثلت کرنا، اور اس کا سب سے بڑا ڈینجر جو بنتا ہے وہ مخلوط شادی ہے۔ کوئی بات نہیں، ساروں کا خدا ایک ہی ہے، خیر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں، اس کے لیے آپ میرے ساتھ ذرا ایک حوالہ بھی کھولیں، ٹھیک ہے، زبور نمبر 96 ٹھیک ہے جی، زبور 96 اس کی ورس نمبر 5 کھول لیا آپ لوگوں نے؟ لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ اور قوموں کے سب معبود محض بت ہیں، لیکن خداوند نے آسمانوں کو بنایا، عظمت اور جلال اس کے حضور میں ہے، قدرت اور جمال اس کے مقدس میں ہے۔ اے قوموں کے قبیلوں، خداوند کی خداوندی کی تمجید و تعظیم کرو۔ آمین۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی سارے مذہبوں کا خدا ایک ہی ہے، خدا، وہ غیر معبودوں کی بائبل کے خدا سے مماثلت کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا عدم معرفت کی نشانی ہے کہ یہ بندہ عدم معرفت کا شکار ہے، اور اس کا ڈینجر کیا بنتا ہے؟ مخلوط شادیاں، ٹھیک ہے۔ آپ بے شمار ان بہنوں سے پوچھیں جنہوں نے یہ ایسا ناجائز قدم اٹھایا اور غیر اقوام کے لڑکوں کے ساتھ ریلیشنز قائم کر کے پھر اینڈ ان کا شادی پہ پہنچتا ہے، تو ان سے آپ پوچھیں، وہ ان کا پہلا پوائنٹ یہ ہوگا، وہ سب سارے خدا تو ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، خدا تو ایک ہی ہے سب کا، مذہب تو سارے سب کا، خدا تو ایک ہی، ساری آسمان کی طرف دیکھ کے دعا مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بھلے آپ کسی بھی مذہب کو دیکھ لیں، لیکن بائبل کیا کہتی ہے؟ باقی قوموں کے سب، اور ہم جانتے ہیں ہمارے ارد گرد کتنی قومیں رہتی ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان میں کتنی، تو خدا کی غیر معبودوں سے مماثلت کرنا یہ سب سے اہم کانہ حرکت ہے، عدم معرفت کی نشانی، ٹھیک ہے۔ تو اس سبب سے بائبل کے خدا کی قدرتی فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں بے شمار مرتبہ اپنے واعظ میں یہ بات کرتا ہوں، بائبل کا خدا، کس کا جی؟ بائبل کا خدا فرق ہے باقی قوموں کے خداؤں سے۔ آپ یہ جملہ ہرگز نہیں کبھی بھی کہیں سٹیٹمنٹ دیں کہ خدا جو ہے وہ کیا سب مذہبوں کا ایک ہی، کبھی یہ سٹیٹمنٹ نہیں۔ اس طرح آپ غیر معبودوں کے خدا کی، بائبل کے خدا کی غیر معبودوں سے مماثلت کریں، اور آپ یہ غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سبب سے جو چھٹا پوائنٹ ہے، یہ بھی بڑا ویلڈ اور بڑا ہی زبردست پوائنٹ ہے جی، عدم معرفت کا چھٹا نقصان جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بے ایمانی آتی ہے۔ کیا آتی ہے جی؟ یعنی اس شخص کے اندر وہ بے ایمان شخص ہوگا۔ جو عدم معرفت میں پڑا ہوا شخص ہے وہ کیسا شخص ہے جی؟ بے ایمان۔
زبور 9 کھول لیں ذرا. زبور 9 اس کی آیت نمبر 10 جی لکھا ہوا ہے، اور وہ جو تیرا نام جانتے ہیں، پہچان رکھتے ہیں، کیا کریں گے؟ تجھ پر توکل کریں گے، کیونکہ اے خداوند تو نے اپنے طالبوں کو ترک نہیں کیا. آمین. تو جو شخص خدا کی معرفت رکھتا ہے وہ خدا پر ایمان رکھتا ہے، توکل رکھتا ہے. آپ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، جس شخص کے اندر بھی خدا کی معرفت اور پہچان ہوگی. بے شمار لوگ ہیں جو شاید پتہ نہیں سیمنریز کر لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم معرفت رکھتے ہیں، ہم یہ رکھتے ہیں، لیکن وہ خدا کی معرفت سے خالی لوگ ہیں. اور کس طرح سے؟ کیونکہ خداوند کے بندے جو اس کی معرفت رکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ صرف خدا پر توکل رکھتے ہیں. اور جن کا توکل انسانوں پر ہوتا ہے، یرمیہ نبی کے صحیفہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، جو انسان پر توکل کرتا ہے وہ لعنتی شخص ہے، وہ ملعون شخص ہے. جو انسان کے بازو کی طرف دیکھتا ہے وہ شخص برگشتہ کے برابر ہے. اس شخص کی خدا کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے، وہ شخص عدم معرفت کا شکار ہے. اس لیے ایک شخص جو خدا کی معرفت اور پہچان میں چلتا ہے وہ خدا پر مکمل طور پر ڈیپینڈ ہے. اس کی ڈیپینڈنسی صرف خدا ہوتا ہے، کوئی انسان نہیں ہوتا. وہ کس انسان پر توکل نہیں کرتا، وہ صرف خدا پر توکل کرتا ہے کہ میرا بچانے والا، میرا چھڑانے والا خدا ہے. بزرگ داؤد وہ ایک چرواہا تھا، وہ بھیڑیں چرایا کرتا تھا اپنے باپ کی. وہ اپنے ریوڑ لے کر جاتا تھا جنگل میں اور انہیں چرایا کرتا تھا، اور اس کے ارد گرد اور بھی بہت سے چرواہے تھے. ٹھیک ہے جی. لیکن زبور 23 میں وہ اپنے آپ کو، داؤد اپنے آپ کو ایک بھیڑ کی طرح پیش کرتا ہے اور کہتا ہے خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. ارے جن کا توکل خدا پر ہوتا ہے انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی. اس نے اور بہت سے چرواہے دیکھے اپنی زندگی میں، کیونکہ وہ خود بھی چرواہا تھا. اس نے اور بھی چرواہے دیکھے جن کی بھیڑیں شاید کبھی بھوکی بھی رہتی، کبھی پیاسی بھی رہتی، لیکن وہ زبور 23 میں اپنے آپ کو بھیڑ کے طور پر خداوند کو چرواہے کے طور پر پیش کرتے کہتا ہے جس کا چرواہا یسوع مسیح خداوند ہو وہ کبھی اسے کمی نہیں ہو سکتی. وہ بھوکا نہیں مر سکتا، وہ محتاج نہیں ہو سکتا، وہ غریب نہیں رہ سکتا. اسے ہر طرح کی برکت خداوند ہے. خدا اس کی پہچان ہے، اس لیے وہ یہ جانتا ہے، اس لیے اس سے یہ یقین ہے، توکل ہے. کیا لکھا ہے؟ اور وہ جو تیرا نام جانتے ہیں تجھ پر توکل کریں گے. تو جو خدا کی معرفت رکھتے ہیں وہ خداوند پر توکل کرتے ہیں. ان کا کسی انسان پر توکل نہیں ہوتا. انسان ہاتھ پیچھے کر لے تو کر لے، لیکن جس چرواہے کی میں بھیڑ ہوں وہ مجھے کبھی کمی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. دنیا کی بے وقوفوں والی سوچ ہے یہ. وہ سمجھتے ہیں اگر ہم ان کے لیے دروازہ بند کر دیں گے تو شاید یہ بھوکے مر جائیں گے. ارے یہ بے وقوفوں والی سوچ ہے. تم عدم معرفت کا شکار ہو. خداوند جن کا توکل خداوند پر ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو بطور بھیڑ پیش کرتے ہیں اپنے چرواہے کے آگے، وہ یہی کہتے ہیں میرے لیے خداوند کہیں اور سے دروازہ کھولے گا. اور وہ کھولتا ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ میں اپنی بھیڑوں کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. وہ بے وقوف لوگ ہیں، عدم معرفت کا شکار ہے. تو عدم معرفت ہونے سے کیا بڑھتا ہے جی؟ ایمان مضبوط ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، اور آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ خداوند میرے ساتھ ہے، وہ میرا چوپان ہے، وہ میرا مہیا کرنے والا ہے، وہ میرا پرووائڈر ہے. آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں. آگے جی آخری بات عدم معرفت کے تعلق سے، کہ عدم معرفت کے نقصانات کے تعلق سے.
کہ عدم معرفت سے ہمیشہ کی زندگی اور روحانی برکات سے محرومی ہے. جو شخص خدا کی معرفت اور پہچان سے خالی ہے اس کے پاس نہ ہی تو ہمیشہ کی زندگی ہوگی اور نہ ہی روحانی برکتیں ہوں گی. پہلا ہمارا حوالہ یہ تھا، یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع کو جسے تو نے بھیجا ہے کیا جانے، تو اس کی پہچان کرے. ٹھیک ہے، تو جس شخص کے پاس خدا کی معرفت نہیں ہے وہ شخص کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی سے برخاست ہے، اس کے پاس نہیں ہے جی، محروم ہے وہ شخص. ٹھیک ہے، تو پہچان اتنی ضروری ہے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے. ٹھیک ہے، تو جی آگے ہم بڑھتے ہیں. معرفت کے ذرائع. اب ہم پہلے میں نے آپ کو کیا پوائنٹ دیا تھا؟ پورا ہمارے ٹوٹل اس میں 7 پوائنٹ تھے غالباً، جس میں نے آپ کو دیے عدم معرفت کے نقصانات. اب میں آگے آپ کو بتانے لگا ہوں معرفت کے ذرائع کیا. آپ کس ریسورسز سے معرفت کو، خدا کی پہچان کو حاصل کریں گے؟ تو جی پہلی ریسورس جو ہے وہ کلام خدا ہماری معتبر جو ہے وہ ریسورس ہے، ذریعہ ہے جس سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں جی؟ خداوند کی معرفت کو. آپ غور سے سنیں، ہم کس سے پہلی ریسورس کیا ہے جی؟ ہاں جی، پہلی ریسورس سارے بتاتے ہی نہیں ہیں، کلام خدا. خدا کا کلام ہماری کیا ہے؟ پہلی ریسورس ہے، معتبر ریسورس ہے جس سے ہم خدا کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ سیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ خداوند کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کے اندر کیا پایا جاتا ہے. یہ ساری باتیں ہم کلام سے جانتے ہیں. لیکن ہمیشہ دیکھیں کلام خدا کی اپنی سوچ ہے، کلام سے واقفیت حاصل ہوتی ہے، لیکن بعض لوگوں کے اندر ڈسپلن نہیں ہے کسی چیز کا. وہ کلام خدا کو پڑھتے وقت بھی کوئی ڈسپلن نہیں رکھتے. میں نے بتھیرے لوگوں سے سنا ہے، وہ کہیں گے جی ہم تو دعا کرتے ہیں، دعا کے بعد پاس صاحب بائبل ہم ایسے پڑھتے ہیں، جاتے ہیں اپنے ٹیبل سے بائبل اٹھاتے ہیں، کھولتے ہیں، جو آیت سامنے آتی پڑھ کے جی چلے جاتے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، ڈسپلن نہیں ہے بائبل کو پڑھنے کا. اور وہ ایک شخص مجھے یاد آ گیا، وہ ایسے ہی کرتا تھا. وہ اس نے اپنی نا یہ وتیرہ بنایا ہوا تھا، روز دعا کرنی ہے، دعا کرنے تو بعد بائبل کھولتا سی تے جیڑی بھی آیت سامنے آئی کدی آندی سی میں تجھے برکت دوں گا، بڑا خوش ہوتا تھا آج میرے ساتھ کلام ہوا ہے. ٹھیک ہے، کبھی اور کوئی آیت کبھی آتی تھی، میں ہمیشہ تجھے محفوظ رکھوں گا، خدا تجھے برکت دے. میں بڑی اچھا کہتا ہے آج تو میرا کلام ہوا ہے، واہ. ٹھیک ہے، روز ایسے اس کا وتیرہ. ایک دن جو ہے نا اس نے بائبل کھولی، سامنے آیت آئی، اے نادان آج ہی تیری جان کو. فوراً کہتا نہیں بند کرو، اے کلام ہو ہی نہیں سکتا، اے تھوڑی کلام ہوئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ کلام کو پڑھنے کا کوئی طریقہ، کوئی ڈسپلن نہیں ہے. یہ اٹس اے انڈسپلنڈ وے ہے. یہ خدا کے کلام کو بس ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے کہ دعا کر لی، اٹھ کے پڑھ لیا، تو جو آگے کھولی آگے ورس پڑھ لیجیے، وہ بلے بلے ہو گئی، ہم نے بڑا کام کر لیا. نہیں، کلام کو پڑھنے کا ایک ڈسپلن ہے. اگر آپ نے پرانا عہد نامہ کرنا ہے تو آپ پیدائش سے لے کر ملاکی تک اس کو تھورلی پڑھیں. آپ کے ذہن میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں، آپ کے ذہن میں ایک سٹوری قائم ہو جائے گی پرانے عہد نامے کی پوری، کہ پیدائش سے ملاکی تک کیسے ہوا، کیوں اس کے بعد آگے خروج کی کتاب آئی، کیوں اس کے بعد آگے جو احبار کی آئی، یہ سارے کیسے کلوزلی انٹر لنکڈ ہے ساری باتیں. آپ کے ذہن میں ایک سٹوری کریں. پھر آپ نئے عہد نامہ کو پڑھنا چاہتے ہیں، متی کی انجیل سے مکاشفہ تک پوری ایک سٹوری پڑھیں، پوری تھورلی. پھر آپ کے ذہن میں وہ ساری پکچر ایک کلیئر ہوگی. لیکن اگر آپ نے یہی وتیرے بنائے، روز بس کھول لینی، جیڑی آیت سامنے آئی، تو پھر کسی دن آپ بھی نادان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اور آپ کے سامنے بھی وہ آیت آ سکتی ہے. تو اس سبب سے ایک ڈسپلن بنائیں کلام کو پڑھنے کا، تاکہ آپ یہ ایک بڑا معتبر ذریعہ ہے، تو آپ تاکہ جس سے کیا حاصل کریں گے جی؟
خداوند کی پہچان۔ دوسرا جی، معرفت کے ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہیلیلویا، جاگ رہے ہیں، نیند کی جھپکی تو نہیں، جاگ رہے ہیں۔ دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ پہلا ذریعہ کیا بتایا کلام کو حاصل کرنے کا؟ کلام خدا۔ دوسرا ذریعہ تخلیق کے ذریعہ سے۔ خدا نے جتنی بھی مخلوقات تخلیق کی ہیں ان کے ذریعہ سے بھی ہم اس کی پہچان اور معرفت اور اس کے کردار کے بارے سیکھتے ہیں۔ اس کے لیے آپ میرے ساتھ رومیوں کا خط پڑھیں، نئے عہد نامہ میں سے رومیوں کا خط کھولیں۔ میرے ساتھ رومیوں کا خط کھولیں، پہلا باب۔ جی کھول لیا آپ نے؟ ذرا پلیز سائلنس میں یہ باتیں سنیں۔ جی پہلا باب اس کی 19 اور 20 آیت دونوں پڑھیں۔ لکھا ہے کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ معلوم، خدا کی نسبت، وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے، اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا، کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعہ سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں۔ تو جتنی بھی چیزیں خدا نے کریٹ کی ہیں، یس ہی از دا کریٹر، اس نے جتنی بھی چیزیں کریٹ کی ہیں، آپ جانتے اس نے جمادات کریٹ کی ہے، اس نے نباتات کریٹ کی ہیں، ٹھیک ہے، اس نے موجودات کریٹ کی ہیں، ٹھیک ہے، اس نے حیوانات کریٹ کی ہیں، لشکر جتنی بھی چیزیں وہ کریٹ اس نے کی ہیں، وہ تمام اس کی مخلوقات ہمیں اس کی پہچان دیتی ہیں کہ ان کو بنانے والا کوئی ہے۔ آپ سمندر کو دیکھیں، آپ خوبصورت پھولوں کو دیکھیں، ان کے رنگوں کو دیکھیں، آپ ایسے ڈیفرنٹ جانوروں کو دیکھتے ہیں جو آپ کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ تمام اس کی تخلیق جو اس نے چیزیں کریٹ کی ہیں، یہ ہمیں کیا دیتی ہیں؟ خدا کا علم، اس کی پہچان دیتی ہیں کہ ان کو بنانے والا، کریٹ کرنے والا کوئی ہے۔ اس لیے اس کی بنائی ہوئی مخلوقات پر غور کیا کریں، ٹھیک ہے؟ جب آپ ناران کاغان جائیں تو پہاڑوں کو دیکھیں، اس پہ برف پڑی دیکھیں، ٹھیک ہے، وہاں جھیلوں کو دیکھیں، وہاں کی فضا کو دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا اس سارے انوائرمنٹ کو کریٹ کرنے والا there is one God، خدا موجود ہے جس نے یہ سارا کچھ کریٹ کیا ہو۔ آپ کو اس کی قدرت کا آئیڈیا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ تخلیق کے ذریعہ سے۔ پہلا کلام کے ذریعہ سے اور دوسرا ذریعہ کیا ہے جی؟ تخلیق کے ذریعہ سے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، یہ دو ذرائع ہیں پھر جس میں ہمیں نظر آتا ہے نبیوں کی گواہی بھی ہے، خدا کی اپنی گواہی بھی ہے۔ یہ دو تین ایسے ذرائع ہیں جن سے ہم خدا کے کلام کو، اس کی معرفت کو حاصل کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم اس طرف بڑھتے ہیں پرانے عہد میں۔ معرفت میں ایک رخ یہ بھی آتا ہے کہ اس کا رفاقتی تجربہ، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو گنوسکو کا مطلب یہی بتایا تھا کہ پہلا مطلب کیا ہے؟ پروگریسو نالج، دوسرا ایکسپیرینشل یعنی رفاقتی تجربہ۔ تو پرانے عہد میں جو خدا کا رفاقتی تجربہ تھا خدا اور انسان کا آپس میں، ٹھیک ہے، وہ پرانے عہد میں جو رفاقت تھی خدا کی اور انسان کی وہ بالواسطہ تھی، ٹھیک ہے، بلا واسطہ نہیں تھی، وہ بالواسطہ رفاقت تھی، ٹھیک ہے۔ بالواسطہ رفاقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ذریعہ چاہیے ہوتا ہے رفاقت کے لیے، ٹھیک ہے، جس کے لیے ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں تھیولوجی میں مینیفیسٹیشنز اینڈ تھیوفنیز۔ کیا ٹرم استعمال کرتے ہیں؟ مینیفیسٹیشنز اینڈ تھیوفنیز۔
اب تھیوفنی کو کہتے ہیں ظہور الہی. کیا کہتے ہیں جی؟ یعنی الہی ذات کا، خدا کا ظہور، ظاہر ہو جانا، نظر آ جانا. ٹھیک ہے، ظہور الہی. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھے تھیوفنی میں، جب بھی خدا کے ظہور کی بات ہوگی تو خدا جب بھی اپنے آپ کو کسی عالم میں ظاہر کرتا ہے تو وہ اس عالم کے کسی میڈیم کو اپنے ظاہر ہونے کا ذریعہ بناتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ڈائریکٹ ظاہر نہیں ہوتا، وہ اس عالم کے کسی میڈیم کو، کسی چیز کو ذریعہ بناتا ہے کیا ہونے کا، اس عالم میں اپنی پریزنس شو کرنے کا، یا اپنی مینیفسٹیشن یا اپنی تھیوفنی شو کرنے کا. یہ اس کا ایک طریقہ ہے. مثال کے طور پہ ٹھیک ہے، خروج کی کتاب کے 3 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، اور خدا موسیٰ کو جلتی ہوئی جھاڑی میں دکھائی دیا. کس کی مانند؟ آگ کی مانند. یہ اس کی تھیوفنی تھی. خدا جب بھی کسی اور مخلوق عالم میں ظاہر ہوگا وہ ہمیشہ کسی چیز کو بالواسطہ رفاقت بنائے گا، وہ کسی چیز کو ذریعہ بنائے گا. اب آگ اس عالم کی میڈیم ہے. ٹھیک ہے، لیکن خدا اسے کس صورت میں نظر آ رہا ہے؟ آگ کی مانند. وہ دیکھ رہا ہے کہ جھاڑی میں آگ لگی ہے لیکن جھاڑی جلتی نہیں. ٹھیک ہے، یہ خدا کی کیا تھی؟ تھیوفنی تھی، مینیفسٹیشن تھی. وہ نظر بالواسطہ رفاقت تھی موسیٰ کے ساتھ کہ دیکھ میں جو تیرے باپ دادا کا خدا ہوں، میں تجھ سے اپنا آپ تجھ پر کیا کرتا ہوں؟ ظاہر کرتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن پوائنٹ کیا ہے؟ جب بھی خدا ظہور اپنا دکھاتا ہے تو وہ ہمیشہ بالواسطہ رفاقت کسی چیز کو اپنے ظاہر ہونے کا ذریعہ بناتا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ آگے چلیں. بنی قوم اسرائیل پر جب دن ہوتا تھا بیابان میں تو خداوند لکھا ہے ابر کا ستون بن کر. جب رات ہوتی تھی بیابان میں تو لکھا ہے خداوند ان پر آگ کا ستون بن کر ظاہر ہوتا تھا. یہ آگ کا ستون، ابر کا ستون کون تھا؟ یہ خدا تھا. یہ وہ ظاہر اپنا ظہور دکھاتا تھا کہ دیکھو میں اپنی قوم کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے، لیکن کیا بات کر رہا ہوں؟ تھیوفنی میں وہ کسی چیز کو کیا بناتا ہے؟ ظاہر ہونے کے لیے ذریعہ بناتا ہے، بالواسطہ رفاقت ہے. ٹھیک ہو گئی جی بات؟ پھر اس حوالے کو ذرا کھول لیں کیونکہ یہ ذرا بعض لوگوں کے دلوں میں، ذہن میں کنفیوژن کا جو ہے وہ شکار ہیں لوگ اس حوالے کو پڑھ کر بھی. خروج کی کتاب کا باب نمبر 24. اور پھر لوگ جو ہیں وہ اس میں کنفیوز یہ ہوتے ہیں کہ 2 باتیں وہ کہتے ہیں تو متضاد ہو رہی ہیں. خروج کی کتاب کا 24 باب کھولیں جی. نکال لیا آپ نے؟ 9ویں آیت اور 10ویں آیت، 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں. لکھا ہے تب موسیٰ اور ہارون اور ندب اور ابیہو اور بنی اسرائیل کے 70 بزرگ اوپر گئے اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کو کیا لکھا ہے؟ اسرائیل کے خدا کو دیکھا اور اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا چبوترا سا تھا جو آسمان کی مانند شفاف تھا. اچھا، اب یہاں پر یہ خروج کے 24 باب میں ہم دیکھتے ہیں موسیٰ سمیت 70 بزرگ اسرائیل کے کس کو دیکھ رہے ہیں؟ خدا کو، خدا کے پاؤں کو. یہ خدا کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن اسی میں جب ہم نئے عہد میں آتے ہیں تو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں یہ آیت کیا کہہ رہی ہے. اور آگے یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 18 آیت میں لکھا ہے، یوحنا رسول کہتا ہے خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. یہاں لکھا ہے خدا کو دیکھا. یوحنا کہتا ہے خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. تو یہ لوگوں کے اندر کنفیوژن، یہ لوگوں کے ذہن کے اندر کنفیوژن ہے.
کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے بائبل میں، اور جو بائبل پر انگلی اٹھانے والے وہ تو خوش ہو کر کہتے ہیں دیکھو بائبل لو، یہ ان کے خادم کہتے ہیں یہ لا خطا کتاب ہے، اس میں کوئی خطا نہیں. یہاں ہم نے خطا ان کی نکالی کہ یہ کہتے خدا کو دیکھا، یوحنا کہتا ہے خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. میں اس چیز کو کلیئر کر دوں کہ یوحنا نے بالکل ٹھیک کہا، اور خروج میں بھی جو لکھا یہ بالکل ٹھیک لکھا. خدا کا کلام بائبل مقدس یہ بالکل لا خطا کلام ہے، لا فانی کلام ہے، یہ لا ثانی کلام ہے، یہ معتبر کلام ہے، اس میں کوئی خطا نہیں ہے. خدا کو جو دیکھا گیا خروج کی کتاب میں موسیٰ نے اور اسرائیل کے 70 بزرگوں نے، وہ اس کی تھیوفنی تھی، وہ اس کا ظہور تھا. اور جب بھی تھیوفنی خدا ظاہر کرتا ہے، جب بھی خدا اپنے آپ کو کسی دوسرے عالم میں اس عالم کے چیز کو لے کر ذریعہ بنا کر ظاہر کرتا ہے، اس تھیوفنی میں خدا کی الوہیت اندیکھی رہتی ہے. ٹھیک ہے جی. جو یوحنا نے بات کی، یوحنا نے کہا خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. اس نے بات کی خدا کی الوہیت کی، خدا کو جلال میں دیکھنے کی. اس نے کہا خدا کو جلال میں، خدا کو نور میں، خدا کو الوہیت میں، عالم بالا کی حالت میں کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اور نہ دیکھ سکتا ہے کوئی جب تک آسمان پر نہ جائے. ٹھیک ہے جی. تو دونوں باتیں میں نے آپ کو پروف کر کے دی. خدا کو دیکھا گیا کیسے؟ اس کی تھیوفنی میں، ظہور الہی میں. لیکن خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا اس کی الوہیت میں. اس کی الوہیت کیا رہتی ہے؟ اندیکھی. تھیوفنی میں اس کا ظہور تو ہوتا ہے لیکن اس کی الوہیت کیا رہتی ہے؟ اندیکھی رہتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں جو بات کی گئی ہے کہ اس کی الوہیت کیا ہے؟ اندیکھی. تو جی پرانا عہد نامہ خدا کا علم دیتا رہا، نبی آئے وہ خدا کے علم کے بارے بتاتے رہے، خدا کے کردار کے بارے بتاتے رہے، بڑا کچھ. ٹھیک ہے جی. لیکن نئے عہد نامے نے ہمیں خدا کو دکھایا. کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ ذرا غور کرنا. یہ آخری باتیں چل رہی ہیں. پرانا عہد نامہ خدا کی معرفت تو دیتا تھا، خدا کے بارے بتاتا تو تھا، نبی خدا کے کردار، خدا کی تفصیل، خدا کے نبوتی کلام ہمیں دے کر بتاتے تو تھے. لیکن نئے عہد میں نئے عہد نے ہمیں خدا کو دکھایا. اور دکھایا کیسے؟ کیا لکھا ہوا ہے یوحنا کے یہ اسی پہلے باب کے 18 آیت میں؟ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. آپ کی بائبل میں کیا لکھا ہے؟ اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا. نہیں، گریک میں یہاں لفظ آیا مونوگنیس تھیوس. مونوگنیس تھیوس کا مطلب اکلوتا بیٹا جو خدا ہے اسی نے ظاہر کیا. خدا کو صرف خدا ہی ظاہر کر سکتا تھا. اور نئے عہد میں، پرانے عہد میں بڑی تفصیلیں لمبی چوڑی آپ کو خدا کے بارے ملے، اس کی معرفت کے بارے ملی. لیکن نئے عہد میں خدا خود مجسم ہو کر آیا اور اس نے اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کیا. یہ ہے معرفت، اس کی پہچان. وہ خود ظاہر ہوا اور اس نے اپنے آپ کو دکھایا. یسوع مسیح کا لاسٹ پوائنٹ معرفت کا عروج، معرفت خدا کی پہچان کا عروج جو ہے وہ ہے تجسم مسیح. مسیح یسوع کا کلمے کا مجسم ہونا یہ خدا کی پہچان کا سب سے بڑا مکاشفہ تھا. یسوع نے کہا، جس نے، فلپس کہتا ہے ہمیں باپ کو دکھا تاکہ ہمیں اور کوئی ضرورت ہی نہ رہے. یسوع نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. یسوع مسیح نے پرانے عہد نامے میں اس کی تھیوفنیس تو ظاہر ہوتی رہی، لیکن یسوع مسیح نے عین خدا کی ذات کو ظاہر کیا، کیونکہ وہ خود
خدا ہے. اس کو مخلوق کہنے والے، یسوع مسیح کو صرف مخلوق ماننے والے، وہ بے وقوف ہیں، احمق ہے، دنیا کے سب سے بڑے احمق اور بے وقوف لوگ ہیں. یسوع مسیح کے لیے لکھا ہے وہ مونوگنیس تھیوس ہے، اکلوتا بیٹا جو خدا ہے. وہ خدا ہے. اس لیے اس نے خدا کی معرفت کا کمپلیٹ ریولیشن ہمیں دیا. ٹھیک ہے جی. نبی صرف خدا کا کردار بتاتے تھے، یسوع مسیح نے خدا کے کردار کو جی کر ہمیں دکھایا کہ خدا ایسا ہے. اس نے ہمیں دکھایا. نبیوں نے، دیکھیں سمپل بات، نبیوں نے، پیغمبروں نے، پرانے عہد نے خدا بتایا، یسوع نے خدا دکھایا. خدا دیکھو، مجھے دیکھو، خدا دیکھ لیا. ٹھیک ہے. یسوع نے خدا کو، یہ معرفت کا فائنل ریولیشن ہے. جسے معرفت مل جاتی ہے، خدا کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے، وہ صلیب کے پاس آ جاتا ہے، وہ خدا کے بیٹے پر ایمان لے آتا ہے. یہ بکروں کو کاٹنے والے ابھی بھی معرفت سے، پہچان سے خالی ہے. ٹھیک ہے جی. تو مسیح یسوع کے لیے لکھا الوہیت کی ساری معموری کس میں؟ اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. الوہیت کی ساری معموری ہے اس نے الوہیت کو کیا کیا؟ اس کی معموری کو ہمیں دکھایا کہ دیکھو، تھیوفنی میں تو تم صرف خدا کا ظہور دیکھتے تھے اس عالم کی کسی چیز سے، لیکن میں تمہیں وہ جو اندیکھی الوہیت تھی، مجھے دیکھو، وہ تم نے دیکھ لیجیے. جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے وہ اندیکھی الوہیت بھی دیکھ لی. تو یہ مسیح یسوع کی قدرت ہے جی. خدا کے بیٹے کی قدرت ہے یہ. نبیوں کی گواہی کے لیے عبرانیوں کا خط کھولیں. عبرانیوں کا پہلا باب کھولیں. نبیوں کی گواہی کے لیے کیا لکھا ہوا ہے؟ عبرانیوں کے خط کا پہلا باب. میں پڑھ رہا ہوں جی. لکھا ہے اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے کس طرح حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیا. ہلیلویا. عالم کہتے جہان کو، جہانوں کو بھی خداوند یسوع نے پیدا کیا. ٹھیک ہے، وہ ان کا بنانے والا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر ایک بات لکھی نبیوں کی گواہی کے لیے کہ نبیوں کی معرفت بھی خدا نے بڑا کلام کیا، حصہ بہ حصہ، طرح بطرح. لیکن آخری زمانہ میں جب اس نے بڑی پہچان دی، اس نے اپنے نبیوں کو استعمال کر کے. ٹھیک ہے جی. ایک منٹ ذرا، آخری باتیں ہیں، بچوں کو کنٹرول کریں جی. اس نے بڑی پہچان دی، خدا نے بہت پہچان عطا کی پبلک کو، دنیا کو، نبیوں کی گواہی سے، نبیوں کے کلام سے، ان کے نبوتوں سے. لیکن جب آخری زمانہ میں اپنے خدا نے اپنی معرفت کا، اپنے علم کا، اپنی ذات کا پورا گہرا مکاشفہ کھول کر دیا، جب یسوع مسیح مجسم ہوا، تو یہاں لکھا ہے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا. جو نبیوں کی معرفت کلام کیا تھا وہ سچا کلام تو تھا، وہ سچا مسودہ تو تھا، وہ سچا الہام تو تھا، لیکن جو اس نے اپنے بیٹے یسوع کی معرفت کلام کیا، وہ کلام زندگی کا کلام تھا. وہ یسوع نے کہا وہ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی. وہ نور لے کر آیا، وہ نور زندگی لے کر آیا. ہمیشہ کی زندگی کیا ہے؟
مخلوق کے پاس کبھی بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہو سکتی تھی، مخلوق اس کا خاتمہ لازمی ہے، لیکن یسوع مسیح اس کے لیے ہمیشہ کی زندگی لے کر آیا اور اس نے کہا مجھے جانو، میری پہچان کرو، اور جو بیٹے کی معرفت کلام ہوا اس میں کیا ہے؟ زندگی ہے، اور وہ زندگی کون سی ہے؟ ہمیشہ کی زندگی، کیونکہ بیٹے کے لیے کیا لکھا ہوا ہے؟ بیٹے کے لیے لکھا ہے وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہے۔ کیا مطلب ہے وہ اس کے جلال کا پرتو، اس کی ذات؟ اس کی ذات کا نقش کا مطلب ہے ایگزیکٹ ایکسپریشن آف گاڈ، ایگزیکٹ امپرنٹ آف گاڈز ایسنس، خدا کے جوہر کا، خدا کی ذات کو دکھانے والا یہ ہے، اس کی ذات کے گہرے مکاشفے کو جو ہے وہ ظاہر کرنے والا مسیح ہے جی۔ اور مسیح میں تمام حکمت اور معرفت کے خزانے پوشیدہ ہیں۔ جسے مسیح مل گیا سمجھے اسے معرفت کا اینڈ مل گیا۔ خدا کی معرفت کا عروج کیا ہے؟ مسیح یسوع کا تجسم، مسیح یسوع کو دیکھنا، مسیح یسوع کو جاننا، یہ خدا کی معرفت کا عروج ہے جی۔ آخری حوالہ ہم کھول کر اس دعا کریں گے اس کلام کے لیے، خداوند کی پہچان کے لیے۔ کلسیوں کا خط کھولیں، دوسرا باب، دوسری آیت لکھا ہوا ہے، تاکہ ان کے دلوں کو تسلی ہو اور وہ محبت سے آپس میں گٹھے رہیں اور پوری سمجھ کی تمام دولت کو حاصل کریں اور خدا کے بھید، خدا کا بھید کون ہے؟ یعنی مسیح کو پہچانے جس میں حکمت اور معرفت کے سب خزانے پوشیدہ ہیں۔ تو جو مسیح کے مکاشفے تک پہنچ گیا، جسے مسیح مل گیا، جس نے مسیح کو حاصل کر لیا، وہ خدا کی معرفت کے آخری عروج تک پہنچ گیا۔ اس کے پاس کمپلیٹ خدا کا علم اس کو مل گیا، اس کے پاس کمپلیٹ خدا کی معرفت آ گئی، کیونکہ یسوع نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ، that's it، ختم۔ یہاں اور کوئی بات پیچھے نہیں رہتی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سبب سے جس نے مسیح کو حاصل کر لیا اس نے خدا حاصل کر لیا، اور خدا کو ظاہر بھی کون کر سکتا ہے؟ خدا خود ہی، اسی لیے خدا خود مجسم ہو کر آیا، ٹھیک ہے جی۔ اس نے جسم لیا اور ہمارے درمیان رہا، لکھا ہے اور وہ ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کیا ہے؟ معرفت کا عروج ہے۔ آپ نے کمپلیٹ ریولیشن خدا کی معرفت کا دیکھنا ہے تو وہ کیا ہے جی؟ مسیح یسوع کا تجسم۔ یسوع مسیح کا تجسم کہتے ہیں جسم میں آنا، تو یسوع مسیح کا جسم میں آنا، خدا کا مجسم ہو کر آنا، یہ اس بات کا فائنل ریولیشن تھا کہ خدا نے اپنی پوری پہچان انسان کو کیا کر دی ہے؟ عطا کر دی ہے۔ اب انسان کے لیے اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی، خدا نے اپنی ذات کو اپنے لخت جگر اپنے بیٹے کو بخش کر پوری ذات کہ میں ایسا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کو اپنا دل دیں، اسے اپنی زندگی دیں اور اپنی زندگی اس کے حکموں کے مطابق عمل کرتے ہوئے گزاریں جی۔ آئے ہم دعا مانگیں گے۔ او رابایا آئے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں، کچھ دیر کے لیے ہم دعا مانگیں گے۔ او ریم بیتانو روفو سوہا آئے سب دعا مانگیں گے۔ ربی یا لارا مان تو لور